سرکاری حضرت کا عبدالرحمان امیٹھی کے کاٹ سے یہ یہاں سے شروع ہے 2336، اس کے پہلے ہو چکا ہے سرکار۔ مہینے میں دسہی کا دور کرتے تھے، کبھی اپنے ساتھ لوگوں سے مل کر دور کرتے تھے، کبھی جب سے کلندر کو حکم دیتے تھے کہ اپنی کلندروں کو جمع کر کے دور کریں، اپنے سب کو جمع کلندروں کو جمع کر کے دور کریں۔ آپ کا دستور تھا کہ محرم کے مہینے میں دسہی کا دور کرتے تھے۔ دسہی کبھی اپنے ساتھ والوں سے مل کر دور کرتے تھے، کبھی جمشید قلندر کو حکم دیتے تھے کہ اپنے قلندروں کو جمع کر کے دور کریں۔ اپنے سب چھوٹے بڑے مریدوں کو شغلِ نسبت مراقبے ذات کا حکم فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تعین سرحد پر پہنچ جائے تو شغلِ نسبت شروع ہو جاتا ہے۔ تعین کی سرحد وہ ہے جہاں سے لا تعین شروع ہوتا ہے، یعنی مراقب ذات حق اور ثنا باللہ کی ابتدا۔ نسبت صوفیہ اسے کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کے اندر اپنی روح پھونکی، یعنی ہمیشہ حق کے تصور میں غرق رہے اور غیر حق کا خیال دل میں نہ آنے دے، کیونکہ اسی میں سالک کا کمال ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عبدالرحمان صاحب کے زمانے تک کچھوچا شریف کے سید صاحب کی روحانی بزرگی میں انتہائی زیادہ پھیلاؤ ظاہری طور پر موجود تھا۔ اسی سلسلے میں آپ ایک بیان فرما رہے ہیں۔ میرے دل میں خضر علیہ السلام اور دوسرے علیہ غیب کی زیارت کی خواہش پیدا ہوئی اور بے قرار ہوا، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ میر سید اشرف کی مزار پر جاؤ، وہاں تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ بندے نے عرض کیا کہ کیا وہاں جانا ضروری ہے؟ فرمایا بابا حق سبحانہ نے ہر جگہ کو ایک خاص برکت اور خاصیت بخشی ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا ہے، اس لیے اسی وقت ہر اس جگہ جانا چاہیے تاکہ مراد حاصل ہو۔ لہذا یہ فقیر 1034 ہجری میں وہاں پہنچ کر محرم کے آخری عشرے میں تنہائی میں بیٹھ گیا۔ ایک رات حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ حوض غسل فرما رہے، لیکن ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسرے ہفتے میں خضر علیہ السلام کو تمام ریال الغیب کے ساتھ دیکھا اور کس قسم کی فیض حاصل کیے۔ جی ہاں، پیرا حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گس کچھوچا والوں کے بیان میں فرماتے ہیں۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گس کچھوچا شریف یہ محرم کا بنگالی کا سلسلہ ہے، ہوتا تھا اس کا ذکر ہے، جس کو کوئی دورہ ہوتا تھا اس کا ذکر جو سنیتا رہا ہوں۔ آج وہ چیز چونکہ سامنے موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں ایک علم بھی نہیں ہے کہ وہ دور یا دورہ کس طرح کا تھا، وہ دور یا دورہ کس طرح کا تھا، وہ علم نہیں ہے اس کا۔ اس کے بعد کیا ذکر ہے تعین اور کیا ذات؟ جی آپ فرماتے تھے کہ جب تعین کی تعین جی تعین کی سرحد پر پہنچ جائے تو شغلِ نسبت شروع ہو جاتا ہے۔ ودن بریکٹ تعین کی سرحد وہ ہے جہاں سے لا تعین شروع ہوتا ہے، یعنی مراقب ذات حق۔ تعینات یا تعین ایک لفظ ہے جہاں ٹرمنالوجی کے طور پر استعمال ہوتا دنیا ہے، جہاں تک آپ کو لمٹ قائم کرتے ہیں جی یا
घेरा बंदी कर सकने के लायक है, जहाँ पे टाइम और स्पेस का नहीं, एक जगह तायन के सिलसिले में आता कर्म है। और तायन का मतलब एक तो ये है, तो दूसरा मतलब है कि सूरत जहाँ पे मौजूद है तो साथ साथ जाती है सूरत या सूरतें। जब तक आप सूरतों से नहीं छूट सकते, जब तक आपसे सूरतें नहीं छूट सकती, आपका पीछा जब तक सूरतें पकड़े हुए हैं तब तक आप तअय्युन के घेरे में हो। क्यों डिप्टी साहब क्या बताया हमने? सूरत के घेरे में पड़े हुए शुरू नहीं होगा तब तक घेरे में। डिप्टी साहब जब तक आप सूरतों से नहीं छूटते, जैसे आपने ध्यान बंद किया, तमाम सूरतें बंद की, आपने कुछ न नजर आया, और ये आपके साथ दायमी तौर पर जुड़ जाए, परमानेंसी हो जाए इस बात को, गोया आप ताय्युन के घेरे से बाहर निकले। एक बड़ी खास पहचान होती है, यही सूरतें नुकसान पहुंचाती है। के साथ एक जिन्स मुकर्रर है, कहीं जिन्नात मौजूद है, कहीं हमजाद मौजूद है, कहीं भूत मौजूद है, कहीं शैतान मौजूद है, सूरत के साथ जुड़ा। अब आप उस सूरत से अगर जुड़े, आपने उस सूरत की तरफ ध्यान दिया तो वो चीज आपकी तरफ लगती है। सूरत से ध्यान, सूरत से नुकसान पैदा होता है, ये ख्याल रखें। फकीरी जिंदगी के मश्क और एक प्रैक्टिस और एक खुदा या शक्ल या जिक्र इस तरह का है कि आप बेसूरत हो जाए। अगर आप बेसूरत हो सकते हैं तो फिर कोई सूरत नुकसान नहीं पहुंचाए, कोई सूरत नुकसान नहीं चाहे जिस तरह की। और अगर आप बेसूरत होना नहीं हासिल कर पाए हैं तो हर सूरत आपको नुकसान। ताय्युन के मानी बता क्या बताया भाई इसके साथ? बहुत अहम बात है, आप लोग आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, याद भी नहीं रहे। क्या सुना? सूरत की ओर ध्यान दिया कि इंसान आप सूरत हो जाए। डिप्टी साहब तो ध्यान रखते हैं, जो सुनते हैं तो वाकई घर जाकर भी लड़कों को बैठा कर उपचार करते हैं कि ये सुना ये पढ़ाया। तो हमने कई बार की बात सुनी तो हमने ये अंदाजा किया कि इनको तो भाई ध्यान, और किसी के बारे में अभी तक हम ऐसा नहीं सुना। आप सूरत हो रहे हैं तो सूरत नुकसान में पड़ेगा के घेरे में ना जी। किसी सूरत से मंगल जुड़ा है, किसी से शनिचर जुड़ा है, किसी से जुड़ा है। दुनिया एक अजीब जंगल। रूमी ने कहा कि इसके अंदर इसमें तमाम सांप जहरीले जानवर जो तुम्हें कहीं न कहीं डर जरूर लेंगे, और अगर भटको तो फिर लयक हो। मेरी एक शर्त है जंगल के अंदर ऐसे ही घुसता है, कभी शिकारी घुसता है, दोनों के दाखिल होने में तक सांप के दिल में वो उंगली डाले जो उसके मुंकर से स्थापित। अगर आप भटके दुनिया में तरीका सीख, गुण सीख, तमाम लोग रहे एक से दुनिया को उसी तरह बरता है उन्होंने जिस तरह दुनियादार बरतता। फकीरी गिरोह के लोगों ने हज़रत अब्दुल्ला एहराब नाम के दुर्वैश गुजरे तो अच्छे फकीर हाफिज शिराजी ने सुन रखा था कि बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छे फकीर हैं, उनसे मिलना चाहिए। किसी वक्त तशरीफ ले गए तो घर के बाहर घोड़ों के बांधने की मीखें सोने की। हाफिज शिराजी के साथ और लोग भी थे, उनसे कहा कि भाई ये आदमी नहीं है, इस कदर दुनिया तरफ से नहीं, ये आदमी समझ में नहीं, इससे मिलने की काम हजरत कल का ध्यान रखिएगा। ये कहा फरमाया कि चलो भाई लौट ले, बिलाल जैसे दूर आए, और जब लौटने लगे तो हजरत अंदर मकान की तशरीफ रखते थे
کو باطنی طور پہ اطلاع ہوئی کہ اس طرح سے آئے تھے اور لوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے کسی طرح سے بھی سرل نہ ظاہر ہو کر ان کے سامنے یا کسی طرح سے انہیں اس طرح آمادہ کیا کہ وہ لوٹ کے آئیں اور آ کے ان سے ملاقات فرمائیں۔ حافظ شیرازی اندر تشریف لے گئے، بہت آئے اندر تشریف لے گئے تو ایک آنگن پھر دوسرا آنگن، تمام طرح طرح کی صاحب عجیب عجیب طرح کی رونقیں، اور اس کے بعد تیسرے آنگن کے برآمدے میں چاندنی کا فرش بہت تکیہ اور نہایت جلائی ہے، وہاں وہ تشریف فرما تھے۔ جب یہ لوٹ رہے تھے حافظ شیرازی کو ایک مصرع کہا تھا انہوں نے کہ نمبر 10 کہاں کی دنیا دوست دارت ہے، وہ مرد نہیں ہے کہ جو دنیا کو دوست رکھتا ہو، فقیر نہیں، وہ شام کو آنا آج کو، وہ فقیر نہیں ہے کہ دنیا کو دوست رکھتا ہو۔ اللہ احراز نے فرمایا کہ بھئی وہ حافظ شیرازی صاحب مصرع جو فرمایا تھا آپ نے، اس میں دوسرا مصرع یوں لگا کہ وہ فقیر نہیں ہے، وہ مرد نہیں ہے کہ جو دنیا کو دوست رکھتا ہو، لیکن اگر رکھتا ہو تو اپنے دوست کے لیے رکھے، اپنے لیے خود نہ رکھے، اپنے لیے خود نہ رکھے، اپنے لیے مطلب صرف اپنے بال بچے، اپنی بیوی، اپنی عورت، اپنا لڑکا، اپنی لڑکی، زندگی بھر اسی فکر، اور خود اپنی فکر میں، اور دنیا کہاں کے کیا ہوا، کس کے گھر کھانا تھا کہ نہیں تھا، کس کے گھر نمک تھا کہ نہیں تھا، کس کے گھر پانی تھا کہ نہیں تھا، اس کی کوئی فکر۔ رائے دوست دارت کے بہت مفہوم پھیلے ہوئے ہیں، ایک تو عشق کے مقام سے مطلب ہے، اور دوسرے کی دوست کی دنیا سے مطلب، دوست اور دوست کی دنیا، رائے دوست یعنی دوست اور دوست کی دنیا، اگر دعوت برائے دوست، دیکھو جہاں عشق ہے یا جہاں دلگیری ہے یا جہاں دل اٹکا ہے وہاں کا خیال ہے، ایک تو یہ مقام ہے ہی اس کے ساتھ، لیکن جب ہم اس کو اور وسعت دے دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، تو اس کے معنی پیدا ہوتے ہیں کہ دوست اور دوست کے ساتھ جڑی ہوئی دنیا۔ اگر دعوت برائے دوست، دعوت زندگی میں 6 لڑکے لڑکی پیدا کیے، 10 لڑکے لڑکی پیدا کیے، پوری عمر نکل گئی بھائی ایمان کھاتے تھا۔ حضرت حافظ شیرازی کے نگاہ میں حضرت عبداللہ بن احبار بزرگ ہیں، میں ان کے بارے میں عرض کروں، ابھی آپ کو نہیں جانتا ہے کہ کون صاحب ہیں، کیسے ہیں، کیا حضرت جامی کے پیر مرشد، اور نقشبندی انداز تھا، نقشبندی سلسلہ تھا، زندگی اسی طرح کی مذہبی دائرے کے اندر گزرنے والی، روحانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، مذہبی آدمی کے ساتھ روحانی زندگی کبھی بھی اصلی طور سے نہیں جڑی۔ لوگ ساتھ تھے، کہیں سفر پہ نکلے، شام کا وقت آیا، کوئی گاؤں تھا، سورج ڈوبنے کے بعد والی نماز کا وقت آیا، پانی کی تلاش ہوئی، ایک کنواں دکھائی دیا، کنویں پر کوئی پانی بھر رہا تھا، یہ گئے پانی مانگنے، پانی بھر رہا تھا، یہ گئے پانی مانگنے کے لیے جب طرف مخاطب ہوئے، پانی کھینچ رہا تھا، ان کی طرف مخاطب ہوا تو حضرت عشق اتر آئے، اور یہ سب بھول گئے کہ کس لیے آئے تھے، کیا مقصد تھا، نماز کا تھا، وضو کرنے کی ضرورت تھی، یہ سب بھول گئے۔ ساتھ والے انتظار میں تھے کہ لوٹ کے آئیں تو ہم لوگ جائیں، یہ گئے جا کے کہا کہ بھیا تم لوگ یہاں سے جاؤ، اب ہم تمہارے کام کے نہیں رہ گئے، اب پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ حکومت وہ لوگ وہاں سے نکل گئے، یہ اسی بستی میں رکے رہے پوری رات، صبح کے وقت وہی
پھر پانی بھرنے کے لیے آیا تو پیچھے پیچھے اس کے گھر تک گئے، کچھ دیر رکے رہے کہ کیسے کیا شکل نکلے. ان کے باپ نکلے تو ان سے انہوں نے کہا کہ میں ایک پردیسی شخص ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسی گاؤں میں کہیں رہنے کی جگہ مل جاتی ہے، آپ کے گھر کچھ کام کاج ہو تو آپ بتا دیں. تو باپ نے کہا کہ سور ہیں ہمارے پاس، اگر انہیں لے جاؤ گے دن بھر ادھر ادھر میدان میں ٹہلاؤ تو ہم جگہ دے دیں تو میں اپنے یہاں رہنے کی. ایک نوکر کی ضرورت تھی، انہوں نے کہا کہ مدتوں رہے. اب یہ لوگ نہیں بتا پاتے ہیں کہ کتنا عرصہ گزرا، کتنا زمانہ لگا، کتنے وقت اور مدت تک وہاں رہے رکے، لیکن اسی عالم میں رہے. سور چرانے کی نوکری کی اور ایک مدت تک وہاں رہے اور پھر کسی وقت کسی طرح اب جانے کیا ہوا اس کے بارے میں اتہاس خاموش ہے. بھلا پھر تشریف لائے ایک دوسرے رنگ میں ایک سلسلہ شروع کیا، وہ سب ختم ہو گیا. جتنا مذہبی تام جھام تھا ساتھ میں سب ختم ہو گیا. وہ پرانے لوگ سب برگشتہ ہو گئے، وہ پھر لوٹ کے بھی نہیں آئے، یا آئے بھی ہوں گے تو پھر ان کا عقیدہ نہ جمع ہوگا ان پر. حضرت جامی جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، یہ افغانستان سے تشریف لے گئے تھے بیت ہونے، مرید ہونے حضرت عبداللہ بن احراج سے. تو جب سامنے آئے تو فرمایا کہ بھئی مولویوں کی ہمارے ہاں گنجائش نہیں ہے، پہلے عشق سیکھاؤ تب آنا. حضرت جامی فرماتے ہیں کہ جامی سے لازمی زنی برپاک دامنے اور بردامنے تو این ہما داغے شراب چیز. یہ جامی اپنی پاک دامنی کا کیا دین ہانکتے ہو، غور سے دیکھو تو تمہارے دامن پہ عشق کی شراب کا دھبا لگا ہوا. بندے عشق شدی کر کے نسب کن جامی کہ دری ابن فلاں چیزیں نیست. اب تم عشق کے بندہ بن چکے ہو، بھول جاؤ کہ تمہارا حسب نسب کیا تھا، خاندان کیا تھا، کسی رجواڑے کے تھے کہ راجدھانی کے تھے. اس راستے میں یہ حسب نسب نہیں چلتا کہ ہم فلاں تھے اور فلاں کے لڑکے تھے اور فلاں کے. بہت سے شعر حضرت جامی کے اس سلسلے میں. تو پھر لوٹ کے آئے اور قریب 6 برس بعد پھر لوٹ کے گئے ان کی خدمت. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اب مرید کرنے کے لائق ہوئے. تو انہیں عبداللہ احراج سے ملنے حافظ شیرازی تشریف لے گئے تھے اور وہ اس انداز سے ان دنوں رہتے تھے جو میں نے ذکر کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت مصرے میں یہ مصرع بول لیجیے کہ اگر دعوت برائے دوست کے لیے رکھتا ہو اپنے لیے، یہ ایک زندگی ہے جس کو گزارا ہے لوگوں نے زمین، اور وہی شخص خدمت بھی کر سکتا ہے، وہی شخص سیکریفائز بھی کر سکتا ہے، آہوتیاں بھی دے سکتا ہے، قربانیاں بھی دے سکتا ہے جو اپنے لیے زندہ نہ. اگر اپنے لیے زندہ ہے تو کبھی اگر سیکریفائز کا کوئی موقع آیا، قربانیاں دینے کا موقع آیا، کسی امتحان کا موقع آیا تو وہ پھر ثابت قدم نہیں رہ سکتا. تمام بنائے ہوئے گھروں میں ذرا دیر میں ٹوٹ کے گر پڑیں گے. اگر کسی وقت کوئی آزمائش آ گئی، کوئی ایسا موقع آ گیا کہ کسی طرح کی کوئی سیکریفائز کرنی ہے یا دینی ہے تو پھر وہ گروہ کبھی بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتا، مضبوط قدم کبھی بھی نہیں رہ سکتا. اگر اپنے لیے زندہ ہے، اپنے سے جڑ کے اپنے لیے اگر زندہ ہے تو پھر وہ کبھی بھی. عبد الرحیم خان خانہ کمان کر رہے تھے اکبر کی فوج کا، چاند بیوی سے مقابلہ تھا ان کا سپہ سالار. شام کے وقت برج پہ آیا اور اس نے آواز دی نیچے